بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایئر فرانس کی اس چارٹرڈ ایئر بس 320 نے رن وے کے اوپر بہت کم رفتار اور بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے جب رن وے کراس کیا تو رن وے کے اختتام پر موجود جنگل کے درختوں کے ساتھ ٹکرا کر کریش کر گیا۔ یہ حادثہ کب، کہاں، کیوں اور کیسے ہوا؟ کاکپٹ میں ہونے والی گفتگو میں سے ایک بہت ہی اہم بات اور پائلٹ کا کیا بنا؟ اس حادثے کے بعد میڈیا پر ایئر بس 320 کے ڈیزائن کی خرابی کی رپورٹس پر ایئر بس کمپنی نے کیا جواب دیا؟ آج کی ویڈیو میں یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اس فلائٹ کے کیپٹن مائیکل ایلسن اس ایئر لائن ایئر فرانس کے ایک ممتاز پائلٹ تھے۔ اس ایئر لائن میں نئے شامل ہونے والے ہوائی جہاز ایئر بس 320 کی ٹریننگ کے انچارج تھے۔ ایئر فرانس ایئر لائن میں ایئر بس 320 متعارف کرانے، لانچ کرنے کے انچارج تھے۔ کمپنی انہیں اپنے لیے ہوائی جہاز ایئر بس 320 کو متعارف کروانے کے لیے میڈیا پر انٹرویو اور تقریریں وغیرہ کرواتی رہی تھی۔ یہ ایئر بس 320 ہوائی جہاز فرانس کے ایک چھوٹے ایئرپورٹ پر ہونے والے ایئر شو میں نیچی اور کم رفتار کی پرواز کا مظاہرہ کرنے کے لیے بک کیا گیا تھا۔ پیرس چارلس ڈی گال ایئرپورٹ سے 5 منٹ کے فاصلے پر یہ چھوٹا ایئرپورٹ تھا جہاں ایئر شو ہو رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور یہاں گرمیوں کے موسم میں چھٹیوں کو انجوائے کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے سب سے اہم ایکٹیویٹی اور ایونٹ تھا۔ اس ہوائی اڈے پر تقریباً 5000 لوگ اس ایئر شو کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اس ایئر شو کو بہت شوق سے دیکھنے آئے تھے اور مجمع میں بہت جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ اس ہوائی جہاز پر سوار لوگوں کے دوست احباب اور رشتہ دار گراؤنڈ پر سے اس جہاز کی فلائٹ کو دیکھ رہے تھے۔ ویسے بھی چونکہ ان کی اپنی قومی ایئر لائن میں یہ نیا جہاز شامل ہوا تھا، اس لیے زیادہ ہی ایکسائٹمنٹ تھی۔ اسی ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے کے بعد ایئر ڈسپلے کے لیے پائلٹ نے ایبشین ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور کو کال کر کے بتایا کہ وہ رن وے کی طرف نیچی اور کم رفتار پرواز کے لیے آ رہا ہے اور اس نے اپنے ویلز نیچے کیے ہوئے ہیں، گیئرز ڈاؤن ہیں۔ اس پر کنٹرول ٹاور نے اسے کہا کہ ہاں، موسم بہت صاف ہے اور اس نے ہوائی جہاز کو دیکھ لیا ہے، وہ کنٹینیو کریں۔ پائلٹ نے رن وے کی سیدھ میں آنے کے لیے ہلکا سا سیدھے ہاتھ کی طرف جہاز کو موڑا۔ اب پائلٹ کو ہوائی جہاز کی بلندی اور رفتار کو کم کرنا تھا تاکہ وہ ایئر شو دیکھنے والے لوگوں کو ٹھیک طریقے سے نظر آ سکے۔ پائلٹ کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ہوائی جہاز کو سٹیبل رکھے اور جہاز کی نوز کو تھوڑا سا اوپر کی طرف بھی اٹھا کے رکھے۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ایک مسافر نے، جو اس حادثے میں بچ گیا تھا، بتایا کہ وہ اپنی کھڑکی سے باہر زمین پر لگی ہوئی گھاس کو دیکھنے پر خوفزدہ ہو گیا۔ یہ ہوائی جہاز اس وقت بہت نیچی پرواز کر رہا تھا۔ اس جگہ پر پائلٹ نے ہوائی جہاز کے آٹو تھروٹل یعنی ہوائی جہاز کا کمپیوٹر جو کم رفتار کو دیکھتے ہوئے خود بخود ہوائی جہاز کی رفتار کو بڑھانے کے لیے پاور کھول دیتا ہے تاکہ ہوائی جہاز سٹال نہ کر جائے، یعنی کم پاور کی وجہ سے وہ نیچے نہ گر جائے۔ اس آٹومیٹک حفاظتی نظام کو بند کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی سے کم رفتار پر ہوائی جہاز کو اڑاتا رہے۔ اسے اپنی صلاحیتوں پر اعتبار تھا کہ وہ اس ایئر شو کے لیے اس جہاز کو بہت نیچی اور بہت کم رفتار پر بآسانی اڑا سکتا ہے۔ رن وے کے اختتام پر کیپٹن نے جو کچھ دیکھا اس نے اس کے خون کو جما دیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے سامنے جنگل کے اونچے درخت تھے۔ اس نے جہاز کو اوپر اٹھانے کے لیے پوری پاور کھول دی، لیکن ہوائی جہاز نیچے ہی جاتا رہا۔ بہت کم بلندی اور بہت کم رفتار کے باعث یہ ہوائی جہاز اوپر نہ اٹھ سکا۔ درختوں سے ٹکرانے کے بعد ایندھن سے بھرا ہوا ہوائی جہاز کا دایاں پر ٹوٹ گیا اور ہوائی جہاز کے زمین سے ٹکرانے کے بعد اس میں آگ لگ گئی۔ الٹے ہاتھ کے ہنگامی دروازوں میں سے صرف ایک دروازہ کھولا جا سکا، سوائے 4 افراد کے باقی تمام اس ہوائی جہاز سے بحفاظت اتر گئے۔ ایک خاتون مسافر اور اس کے 2 بچے اور ایک ہینڈی کیپڈ شخص اس حادثے میں نہ بچ سکا۔ خاتون اپنے بچے کو پھنس جانے والی سیٹ بیلٹ کو چھڑاتے ہوئے بہت لیٹ ہو گئی۔ بہت گہرے دکھ اور افسوس والا واقعہ تھا۔ میری دلی ہمدردی اس حادثے میں بچھڑ جانے والے لوگوں کی فیملیز کے ساتھ ہے۔ پائلٹس بھی اس حادثے میں بچ گئے۔ تقریباً 7-8 لوگوں پر قتل کا مقدمہ درج ہوا۔ صرف کیپٹن کو سزا ہوئی اور 10 مہینے کی جیل کاٹنے کے بعد وہ ضمانت پر رہا ہو گیا۔ میڈیا پر ایئر بس 320 کے بارے میں کریش پر اس ہوائی جہاز کے ڈیزائن فالٹ پر بہت خبروں کے آنے کے بعد
ایئر بس کمپنی نے اپنے ہوائی جہاز کے ڈیفنس میں تفصیلی رپورٹ لکھی۔ اس رپورٹ کے صفحہ نمبر 30 پر صرف 3 لفظوں میں اس حادثے کو سمرائز کر دیا: ٹو لو، ٹو سلو، ٹو لیٹ۔ ہوائی جہاز کے بہت کم بلندی، بہت کم رفتار پر ہونے کے باعث یہ حادثہ ہونا ہی تھا۔ اب میں آپ کو کاکپٹ میں ہونے والی گفتگو کا ایک اہم حصہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت حیرت انگیز تھا۔ جب کیپٹن اپنے فرسٹ آفیسر کو بتا رہا تھا کہ وہ کتنا نیچے اور کتنا کم رفتار پر اڑان بھرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو فرسٹ آفیسر نے اس سے کہا تھا کہ کیا یہیں اترنے کا ارادہ ہے؟ وہ مطمئن نہیں تھا۔ اس پر کیپٹن نے اس سے کہا، فکر مت کرو، میں 20 سے زیادہ دفعہ یہ کام کر چکا ہوں، بس آپ وہ کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آج بھی بدقسمتی سے فرسٹ آفیسر کہتا رہا اور کیپٹن نے ایک نہ سنی اور یہ حادثہ ہو گیا۔ وہی ہوا جس کا فرسٹ آفیسر کو خدشہ تھا۔ ایسے تمام المناک حادثات بہت دکھی کر دینے والے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کی ٹھیک اور غیر جانبدار تحقیقات ہوں تو مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں ہوائی جہازوں کی حادثات کی تحقیقات کرنے والے اداروں کا کسی بھی ایئر لائن یا اس ملک کی سول ایویشن اتھارٹی کے محکمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تاکہ وہ خود مختار رہتے ہوئے غیر جانبدارانہ تحقیقات کر سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں بھی اب AAIB کا وجود عمل میں آ چکا ہے۔ اس سے پہلے یہاں SIB سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ یہ کام کرتا رہا تھا، جو سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کے انڈر کام کرتا تھا۔ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ اس طرح کی حادثات کی روک تھام کے لیے کیا یہ کافی ہے کہ پائلٹ کو بلیم کر دیں اور اس کو ہیومن ایرر کہہ کے چیپٹر کلوز کر دیں، یا پھر یہ بہت ضروری ہے کہ اس ایئر لائن کو اتنے ہیوی فائن کیے جائیں کہ وہ اپنے پائلٹس کی تربیت اور ان کی مانیٹرنگ کا ٹھیک بندوبست کرے؟ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔